بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج عید کا دن ہے اور میری طرف سے میرے سب دیکھنے والوں کو دل عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے اور جتنے اللہ تعالیٰ ہمارے سب روزے قبول کرے۔ اور میں ابھی نماز پڑھنے آیا ہوں عید کی یہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل نہر بورڈ ڈینمارک میں۔ ایک بہت اچھی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا اندر اور ہم نماز بھی ادا کریں گے۔ چلیے میرے ساتھ اور اپنا خیال رکھیں پلیز میرے چینل DWK اردو کو سبسکرائب کریں۔ جی برائے مہربانی آگے پہلی صفوں کو مکمل کریں تاکہ ایک منظم طریقے سے تمام صفیں بنائی جا سکیں اور جگہ کو بہترین طور پہ اٹھا سکیں۔ جوتے آؤں Vi byder hermed velkommen til den 4. Eid-bøn her i Nordvestcentret. Jeg vil bede registreringsjamaat, der skal være efter jer også, inshallah. Og prøv at respektere at sidde i en ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd۔ قیام اللیل، رکوع سجود صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کی ہی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو کرنے والا کام ہے، عید والا دن انعام کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم نے اطاعت میں رہے تو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اپنے بندوں کو وہ نوازتا ہے۔ آج کا دن اللہ رب العزت سے انعام وصول کرنے کا دن ہے، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی عنایات طلب کرنے کا دن ہے۔ اور اسی طرح آج کا دن ہمارے سے ایک مطالبہ کرتا ہے وہ محاسبہ نفس کا، کہ کیا رمضان المبارک میں ہم جو نمازیں پڑھتے تھے کیا ہم پکے نمازی بن گئے یا نہیں؟ کیا رمضان المبارک میں ہماری زبان دوسروں کو برا بھلا کہنے گالی گلوچ سے رکی تھی؟ کیا رمضان المبارک کے بعد بھی گالی گلوچ سے ہماری زبان رکی رہے گی یا نہیں؟ ہماری روح رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا قرب جس کو نصیب ہوا تھا، ہماری زبان جس کو اللہ رب العزت کے ذکر کی حلاوت ملی تھی، ہماری جبینیں جس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا لذت ملتی تھی، جس کو جھکنے سے لذت ملتی تھی، کیا رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اسی خالق کی بارگاہ میں جھکتی رہے گی یا نہیں؟ اور جس نے ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی، کیا اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں؟ تو جن احباب کا سلسلہ جاری رہے یقیناً وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل میں ہوں گے۔ تیسری چیز جو آج کے دن کرنے والی ہے، جو نیک اعمال ہم نے رمضان المبارک میں کیے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، کہیں گے مولا ہمارا اجر کہاں پر ہے؟ ہم تو دنیا میں روزے رکھتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آئے گا یقیناً تم نے روزے رکھے تھے، نمازیں ادا کی تھی، مگر جب تم دوسروں پر ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، دوسروں کو گالی گلوچ دیتے تھے، دوسروں پر ظلم تم کرتے رہے، تمہاری نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں، آج تمہارے پاس کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ نماز عید الفطر کی جو نیت ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے، 6 تکبیریں اس میں زائد ہوں گی۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں ہوں گی، 3 دوسری رکعت میں ہوں گی۔ جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فوکس رکھنا ہے، پہلی جو رکعت ہوگی اس میں امام کی تلاوت سے پہلے تکبیریں ہوں گی، دوسری رکعت میں امام کی تلاوت کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ یہ ایک چیز آپ نے فوکس رکھنا ہے، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے، امام کی قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں امام کی قرات کے بعد۔ امام صاحب نے نیت کر لی، ساری آپ نے بھی نیت کر لی، اللہ اکبر،
सना पढ़ी जाएगी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इमाम भी पढ़ेंगे, मुक्तदी भी आप लोग भी पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम 3 तकबीरें कहेंगे। किस तरह कहनी है? अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे पहली, अल्लाहु अकबर, 2, तीसरी अल्लाहु अकबर। अब ये जो तीसरी तकबीर है, इसके बाद इमाम ने किरात करनी है, और किरात के लिए जरूरी है बंदे के हाथ बंधे हो। तो तीसरी तकबीर के बाद हम लोगों ने हाथ बांध लेंगे। जब हाथ बांधेंगे उसके बाद इमाम किरात करेंगे सूरतुल फातिहा, एक शॉर्ट से सूरत की तिलावत होगी, उसके बाद रुकू होगा, सजदा होगा, 1 रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत के लिए आगे अल्लाह अकबर खड़े होंगे हम लोग। पहले इमाम किरात करेंगे, तिलावत करेंगे सूरतुल फातिहा और छोटी सूरत। किरात के बाद 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 2 हो गई, अल्लाहु अकबर 3। अब दूसरी रकत की 3 रकतें हमारी मुकम्मल हो गई। अब हमने रुकू के अंदर जाना है, चौथी तकबीर होगी। चौथी तकबीर को कहा जाता है तकबीर इंतिकाली, यानी आपने एक सिचुएशन से आप दूसरी सिचुएशन में एंटर हो रहे हैं, और इमाम साहब जो है वो चौथी तकबीर जो है उसमें अपनी थोड़ी सी ट्यून को बदलेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये रुकू वाली तकबीर है। फिर इमाम साहब कहेंगे मसलन अल्लाहु अकबर, तो रुकू होगा, और इस तरह पूरी इंशाल्लाह दूसरी रकत मुकम्मल होगी। आप खड़े हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की नमाज को कबूल मंजूर करें।